اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، گلوبل سکول سسٹم کی جانب سے آن لائن کلاسز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر، جس کا موضوع ہے سورۃ الانفال، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32۔ یہ آپ کی ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر 13 پر یہ آیات موجود ہیں۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے ان آیات میں آیات کا ترجمہ کریں گے۔ آیات میں مشکل الفاظ کے معنی بیان کیے جائیں گے۔ پھر جو آیت نمبر 31 ہے، اس میں کفار کا دعویٰ کہ ہم چاہیں تو قرآن کی آیات کی طرح ہم بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر کفار کا قرآن کی آیات سن کر مذاق اڑانا اور یہ کہنا کہ ہم نے یہ کلام سن لیا ہے، یہ صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 32 میں کفار کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اگر قرآن برحق ہے تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا یا دردناک عذاب بھیج۔ عزیز طلباء، چلتے ہیں، پہلے آیت کا متن پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان مشکل الفاظ کے معنی اور پھر با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں آپ کے سامنے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ سب سے پہلے جو لفظ تتلا کا معنی ہے تلاوت کی جاتی ہیں۔ آیاتنا ہماری آیات، سمعنا ہم نے سن لیا، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا تو ہم کہہ دیں، مثل ھذا اس کی مثل، اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ اب آیت کا با محاورہ ترجمہ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے یہ کلام سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، یہ صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہی تو ہیں۔ یہ اس آیت کا با محاورہ ترجمہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کے غرور و تکبر، ان کی سرکشی، ناحق شناسی کی اور ان کی ضد اور ہٹ درمی کی حالت بیان کی ہے کہ وہ ہمیشہ جھوٹ بک دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بھائی ہم نے قرآن سن لیا ہے، اس میں کیا رکھا ہے، ہم خود ایسی قدرت رکھتے ہیں، ہم خود ایسی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم بھی اس جیسا کلام کہہ سکتے ہیں، ہم بھی اس جیسا کلام لا سکتے ہیں، حالانکہ وہ نہ اس جیسا کلام کہہ سکتے ہیں، نہیں اس جیسا کلام لا سکتے ہیں۔ اگر وہ ایسا کر سکتے تو قرآن کریم کے مختلف مقامات پر ان کو چیلنج کیا تھا۔ ایک دفعہ اللہ نے ان سے یہ کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، کیسا کریں
کہ اگر تم اس جیسا کلام لا سکتے ہو تو پھر ایک آیت اس جیسی بنا کے لاؤ، لیکن نہیں لا سکے۔ پھر ایک مقام پر اللہ نے فرمایا فاتوا بعشر سور مثلہ، کہ اگر تم لا سکتے ہو تو اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، لیکن پھر بھی وہ نہیں لا سکے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ قل فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس کی مثل کوئی صورت بنا کے لے آؤ، تو وہ نہیں لا سکتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کی ہٹ درمی ہے، یہ ان کی سرکشی ہے، اور یہ ان کی ضد ہے۔ ضد کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی آیات کو سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اس طرح ہم بھی لا سکتے ہیں۔ یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ انہوں نے پچھلے لوگوں کی کہانیاں اس لیے کہا کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا اس میں ذکر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تو عزیز طلباء جو کافر تھے، کافروں کا ایک سردار تھا جس کا، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساری دشمن تھے، لیکن وہ بہت بڑا دشمن تھا جو ہر معاملے میں سر فہرست تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے میں بہت ہی زیادہ پیش تھا۔ تو نصر بن حارث اس کا نام تھا، نصر بن حارث۔ یہ اس طرح کا خبیث تھا کہ یہ فارس کے ملک گیا، تو وہاں پر پہلوانوں کی جو کہانیاں ہوتی ہیں، پہلوان جو تھے رستم، اسفندیار، ان کے جو قصے تھے نا وہ یاد کر کے آیا، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا کلام سناتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوتے تو یہ اپنی مجلس جما لیتا اور لوگوں کو پھر فارس کے قصے سناتا، پھر فخر سے یہ کہتا کہ لوگوں یہ کہو کہ میرا بیان اچھا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان اچھا ہے، کہ کہتا یہ اس سے ہمارا کلام جو ہے نا، جو ہمارے قصے بہت اچھے ہیں۔ لیکن یہ اتنا بدبخت تھا کہ ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا۔ جب میدان بدر میں یہ قید ہو کے آیا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی گردن کو اڑا دیا جائے، تو اس کی گردن کو وہاں پر اڑا دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو عزیز طلباء، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی ہٹ درمی کو بیان کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے قرآن سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہیں قرآن سنایا، حق سنایا، تو ان کے لیے یہ تھا کہ وہ حق کو قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے حق کو قبول کرنے کے بجائے انہوں نے بطور مذاق عذاب کے واقع ہونے کی درخواست کرتے تھے کہ جو کافروں پر آنے والا ہے، جسے کوئی روک نہیں سکتا، جو اللہ کی طرف سے ہوگا، جو اللہ تو بڑے بلند مرتبے والا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 31 اب آتے ہیں آیت نمبر 32 کی طرف۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اس کا سب سے پہلے آپ الفاظ کے مشکل الفاظ کے معنی، وَإِذْ اور جب، قالوا انہوں نے کہا، ان اگر، هو الحق کا وہ برحق ہے، سچ ہے، عندکا تیری طرف سے، فامطر تو پس برسا، علینا ہم پر، حجارتن پتھر، السماء آسمان، اویتنا یا لے آ ہم پر، بعذاب علیم کوئی دردناک عذاب۔ یہ تھا اس آیت کریمہ کے مشکل الفاظ کے معنی۔ اب اس آیت کا باماورہ ترجمہ،
اور جب انہوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ قرآن واقعہ ہی تیری طرف سے سچ ہے تو تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر دردناک عذاب بھیج۔ اس طرح کی باتیں عموماً ابو جہل ہی اس طرح جہالت پر مبنی باتیں کیا کرتا تھا۔ اب بھی اس نے عذرائے طنز کہی تھی اور مسلمانوں کو سنا کر کہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ مسلمان سچے ہیں تو جس قدر دکھ اور تکلیفیں ہم انہیں پہنچا رہے ہیں اس کی پاداش میں تو ہم پر اب تک آسمان سے عذاب نازل ہو جانا چاہیے تھا، اور وہ عذاب چونکہ آج تک ہم پر نازل نہیں ہوا لہٰذا مسلمانوں کا دین جھوٹا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں مشرکین مکہ کے انتہائی جہل اور شقاوت و عناد کا اظہار ہے، یعنی وہ کہتے تھے کہ خداوند اگر واقعی ہی یہ دین حق ہے جس کی ہم اتنی دیر اور اس قدر شدید تکذیب کر رہے ہیں، پھر دیر کیوں ہے گزشتہ اقوام کی طرح ہم پر بھی پتھروں کا مینہ برسا کیوں نہیں برسا دیتا، یا اس طرح کے کسی دوسرے عذاب میں مبتلا کر کے ہمیں کیوں نہیں ختم کر دیتا جیسے پہلے قومیں ختم ہو گئیں، پہلی قوموں پہ یہ عذاب آتا رہا۔ اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اے اللہ اگر یہ دین واقعی ہی حق ہے تیری طرف سے ہے تو بجائے اس کے کہ وہ یوں کہیں کہ اگر یہ حق ہے تو پھر تو ہمیں اس کو اپنانے اور قبول کرنے کی توفیق دے، اور اگر حق نہیں ہے تو اس کے اپنانے کی توفیق نہ دے، اور وہ اس کے بجائے الٹا یوں کہتے کہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہمیں کسی اور دردناک عذاب سے دوچار کر دے۔ سو یہ عناد ہٹ درمی اور بدبختی و محرومی کی انتہا ہے، تو پھر ایسوں کی دولت حق و ہدایت سے سرفرازی آخر کس طرح اور کیوں کر نصیب ہو سکتی ہے؟ تو ان کو تو ان کی سر درمی کی وجہ سے اسلام اور صاحب اسلام کی وہ مجلسوں سے اور ان کے اس بابرکت دین سے وہ محروم ہی رہے، تو ان کے پھر اللہ نے ان کے اس مطالبے کے باوجود ان پر عذاب بھی نازل نہیں کیا۔ عذاب نازل کیوں نہیں کیا؟ اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود ہیں انہیں عذاب دیتا، اور جب تک ان میں بخشش مانگنے والے لوگ موجود ہیں اللہ انہیں عذاب دیتا۔ تو ان کی ہٹ درمی، ان کی اس جاہلانہ ساری باتوں کے باوجود بھی اللہ نے ان پر عذاب نازل اس لیے نہیں کیا۔ اس کی دو وجہ تھیں، ایک وجہ یہ تھی کہ ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے، اللہ سے معافی مانگنے والے، اللہ کے فرما بردار اطاعت گزار لوگ صحابہ اکرام ان میں موجود تھے۔ تو عزیز طلباء، آج کے ہمارے اس لیکچر کی جو ہوم ورک ڈائری ہے وہ یہ ہے کہ آیات کا باماورہ ترجمہ لکھنا اور یاد کرنا ہے، مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اللہ سب بچوں کو کامیابی والی زندگی نصیب فرمائے۔ فی امان اللہ۔